بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وكان رسالة مع صلى الله عليه وسلم هي الإسلام والشريعة. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله والكرم وعلى الكرام والمسلمين والمرسلين. سالکین راہ طریقت، علماء و مشائخ، شعراء اسلام، جمیع حاضرین، آپ کی یہ مجلس بہت ہی اہم ہے اپنی تاریخ کے اعتبار سے، نسبت کے اعتبار سے، روحانی فیض و برکات کے اعتبار سے، اور جتنی بڑی تعداد میں علماء اور مشائخ کا ہمارے سلسلے کے سالکین طریقت کا، عاملین حزب البحر کا آج یہاں اجتماع ہے، اتنا روحانی بارآور اور روحانی اجتماع کو بہت کم نظر آئے گا، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس دور زوال میں ہم لوگ سانسیں لے رہے ہیں، یہ مادیت کا پورا دور ہے جہاں روحانیت سسک رہی ہے اور آخری دہلیز پر ہے۔ ایسے دور میں اس طرح کی روحانی انجمنوں کو قائم کرنا، روحانیت کے چراغ کو اس قدر روشن کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ جہاں ہر طرف بدعت کی ظلمات، بدعت کی سیاہی چھائی ہوئی ہے، شرک و کفر کے بادل منڈلا رہے ہیں، ایسے ماحول میں نور توحید کا چراغ روشن کرنا اور مسلمانوں کے دلوں میں روحانیت کی شمع کو جلانا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آج جس بزرگ کی سرپرستی میں اور جن کے جلووں میں ہم آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ معمولی شخصیت نہیں، وہ اپنے آپ کا جانی ہے، وہ اپنے آپ کا روی ہے، اور ان کی شاعری بناتی ہے، وہ اس دور کی امام حسین ہے۔ اور میں بڑی باتیں نہیں کرنا چاہتا ہوں، حضرت کا جو شعریہ کلام ہے، شعر کلام سے آپ کو علوم فکر کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، کیونکہ شاعر بہت ہی نزاکت والا مزاج رکھتا ہے، لطیف القلم ہوتا ہے، اپنے قلب پر وارد احساسات، خیالات اور جذبات کی ترجمانی اور اس کی عکاسی شعر کے حالت میں کیا کرتا ہے۔ آپ اس شعر کو سماعت کریں۔ حضور مرشد طلب مجمع الفضائل والکمالات، مظہر کمالات امام ربانی، نائب مجدد الفسانی، حضور شیخ العالم دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، سمجھ سکو گے کیا میرے سرکار کا مقام ہے، سمجھ سکو گے کیا میرے سرکار کا مقام ہے، قدم جہاں اوپر گئے تو حج ہو سکتا۔ اتنا بلند پائے کلام وہی شخص لکھ سکتا ہے جس کو سرکار کی ذات کا اظہار ہو، جس کو سرکار کی ذات کی معرفت حاصل ہو۔ کوئی چھوٹا موٹا شاعر بس شاعر نہیں لکھ سکتا۔ اور ایک شعر میں تو آپ نے تقابل مظاہرہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں سنا عجب سے مصطفیٰ کہ ظلم کو روک کر تذکرہ، سنا عجب سے مصطفیٰ کہ ظلم کو روک کر تذکرہ، کبھی نظر میں صبح ہے کبھی نظر میں شام ہے۔ یہاں دو چیزیں بیان کریں اور دو چیزوں کا مقابلہ ہے، ظلم اور روک۔ ظلم کو
شک تشبیہ مجمل نہیں ہے، تشبیہ کی اعلیٰ قسم ہے، تشبیہ بلیغ کہ آپ کے سرکار کے وجہ سے آپ کو مکمل دل سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور آپ کے صفحے عملی کو راز سے تشبیہ دی جا رہی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وجہ شرک کو بھی حذف کر دیا گیا، واہ واہ تشبیہ کو بھی حذف کر واہ دیا گیا، سبحان اللہ تشبیہ کے حقوق کو حذف کر دیا جائے، وجہ شرک کو حذف کر دیا جائے اور اس کو تشبیہ بلیغ بنایا جائے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ شاعری کا کلام سبحان اللہ کمال ہے، حضرت کی شاعری کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ آپ اس دور کے امام حسین ہیں، اس دور کے شاعری ہیں، اس دور کے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی شخصیت کی خدمت پہلے ہوئے ہیں۔ ایک مقام میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ وادی طور کو ایک تجلی سے گزرے حضرت موسیٰ میں ہوش واہ کس طرح سے قرآن کی آیت کو شعری قالب میں ڈالتے ہیں، ایک تجلی سے ہوئی حضرت موسیٰ کے ہوش وادی طور کو بھی یہاں بنا دیتا ہے۔ اسی کو تو قرآن نے فرمایا فلما تجلی ربه للجبل جعله دكا وخر صعيدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ حضرت نے آپ بعد مغرب بشریت کے اوپر کچھ کلام فرمایا تھا، سبحان میں اللہ اس کلام کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کبھی کبھی مجلسی گفتگو ہوتی ہے تو وہ تفصیلی نکات بیان فرماتے ہیں واہ جو مفسرین کے ذہن میں بھی نہ آئے۔ سبحان اللہ آج بہت ساری باتیں آپ نے بیان فرمائی، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام کو، آپ کی شان کو اور آپ کے ظاہری شکل و حال کو ہم لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، پھر احادیث کریمہ بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے صرف یہ بیان فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجیے قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ فرما دیجیے یعنی میں نہیں کہتا، آپ کہہ دیجیے کہ میں ظاہری شکل و صورت میں تمہاری جیسا ہوں۔ بشر کے اوپر حضرت نے بہت نفیس نقطہ اشارہ فرمایا، آپ فرماتے ہیں بشر انسان کی حقیقت کو نہیں کہا جاتا بلکہ بشر کا معنی ہوتا ہے ظاہری شکل و حال، بے شک ظاہر کی جو چیزیں ہیں اس کو بشر کہا جاتا ہے اور انسان کی حقیقت نہیں ہے، بے شک یعنی ظاہراً تمہارے سامنے جو موجود ہوں انسان نظر آتا ہوں۔ جب قرآن نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ سکتے تھے کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، کہلوایا کیوں گیا؟ کیا آپ فرما دیجیے خود اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمایا؟ مرشد اکرم نے نقطہ اشارہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرما دیتا تو یہ دلیل میں رکھتی واہ اور سرکار اپنی زبان سے فرمائیں گے کہ یہ دلیل نہیں ہے، یہ ساری طرح ہو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور یہی حقیقت ہے۔ آج میں نے اپنی خطاب تو میں نہیں کر سکتا بلکہ حضور کی کلمات کی تفسیر میں ایک آیت کریمہ کو پیش کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے؟ قرآن کے شروع میں اس کو بیان کیا گیا، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سمجھ گئے تو سمجھ گئے پورا اسلام سمجھا گیا۔ ساری معرفت بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ اللہ کی ذات اور سرکار کی ذات کو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سمجھ سکتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کا آغاز فرمایا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے فرمایا، اسم کا لفظ پہلے لایا، اللہ کا لفظ بعد میں آتا ہے، ہونا چاہیے کہ اللہ الرحمن الرحیم اللہ سے شروع، یہ کیوں کہا اللہ کے نام سے شروع؟ اللہ کے نام سے شروع اللہ سے ہونا چاہیے، اسم اللہ کیوں کہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے سبحان اللہ اسم کو سمجھنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتے، واہ 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 اللہ کی ذات فراہم بنا ہے، اس کی حقیقت کو اس کو سمجھنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کو سمجھنے کے لیے اللہ دلالت کرنے والی
اللہ کی ذات پر دلیل کون ہے؟ اللہ کا عرفان کس سے حاصل ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کی ذات پر تعارف کرانے والی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اسم اللہ ہے اور اس سے قرآن کا آغاز ہوا۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا۔ پھر اس کے بعد اسم سے پہلے نقطے کو لایا گیا۔ نقطہ کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ جر کا معنی ہوتا ہے کھینچنا، ایک دوسرے سے ملانا، ایک چیز کو دوسرے چیز سے جوائن کرنا، اس کا معنی ہوتا ہے الصاق، اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو نقطے کو لایا گیا۔ نقطے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ حرف ہے نقطہ، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ اور مخلوق کے درمیان برزخ کی حیثیت رکھتی ہے۔ مخلوق یہ شان نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے، مخلوق کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو جائے، اس سے ہم کلام کرنے لگ جائے، بلکہ اس کے لیے رابطے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسی چیز ہو جو رابطے کا کام انجام دے تو رابطے رابطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس لیے بات کو یہاں لایا گیا۔ اب اس کے بعد حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسم مبارک پہ غور کرتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام اللہ تعالیٰ نے محمد رکھا۔ محمد کیا ہے؟ محمد اسے کہتے ہیں الذی یحمد مرۃ اللہ مرۃ، جس کی بار بار تعریف کی جائے اس کا نام محمد ہے، جس کی بے انتہا تعریف کی جائے اس کا نام محمد ہے۔ محمد آپ کا نام رکھا گیا، تعریف کی آخری حد حمد ہے اور حمد سے محمد بنا ہے۔ محمد کا مطلب جس کی بے انتہا تعریف کی جائے۔ اب ایک سوال یہاں اور پیدا ہوتا ہے، جب آپ کا نام محمد رکھا گیا تو محمد کے اوپر الف لام تعریف کا کیوں نہیں آتا گیا؟ الف لام تعریف کے لیے آتا ہے، اسم کو معرفہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ آپ کے اوپر نہ الف لام جنس کا ہے، نہ الف لام استغراق کا ہے، نہ الف لام اہل کا ہے۔ پھر ایسا کیوں؟ تعریف کے لیے جو الفاظ ہیں، جو حروف لائے جاتے ہیں، وہ الفاظ کا نہیں ہے، بلکہ حرف سے مجرد رکھا گیا۔ اس بات کی طرف اشارہ ہے، یہ دلیل ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے معرف ہیں، آپ اس قدر روشن ہیں کہ آپ کی تعریف بھی نہیں کی جا سکتی، نہ کسی حرف کی وجہ سے آپ کی تعریف کی جا سکتی ہے۔ اگر الف لام جنس کا معنی المحبت ہو، اگر نام سے پہلے الف لام جنس کا معنی ہے تو معلوم ہوگا کہ آپ کی جنس کے اور بھی لوگ موجود ہیں۔ اگر نام الف لام استغراق کے لیے ہو تب بھی افراد ثابت ہو جائیں گے، اور بھی افراد ہیں جو اس میں شریک ہیں، لیکن آپ کی صفات میں، آپ کی ذات میں اگر کوئی شریک ہی نہیں ہے تو الف لام جنس کا آ سکتا ہے، الف لام استغراق کے لیے آ سکتا ہے، اور الف لام اہل کے لیے نہیں آ سکتا۔ الف لام اہل کی تعریف کے لیے ہوتا ہے، اور آپ کی شخصیت وہ ہے جو تعریف سے بالاتر ہے، ان کی تعریف کی نہیں کر سکتی، اس لیے کہ سرکار ایسے ظاہر ہیں، اتنے ظاہر ہیں کہ آپ کے خالق ظہور نے آپ کو چھپا دیا، آپ کی حقیقت کو باطل کر دیا، اس لیے کوئی تعریف نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک مثال ہے، جب سورج پورب سے نکلتا ہے اور تھوڑا بلند ہوتا ہے تو انسان کی آنکھیں ٹھہرتی ہیں، چمکتی ہیں، لیکن جب وہی سورج خطے نصف نہار پہ پہنچ جاتا ہے، اتنا ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کی آنکھیں اس پر چمک نہیں پاتی۔ آنکھیں جو لیا جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی روشن ہے کہ کوئی آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نام تعریف کا نام تو یہ سرکار کی